ٹو سیو سوسائٹی فرام ایولس آف انٹرسٹ بیسڈ فائنانس، سودی نظام سے سماج کو کیسے بچایا جائے، اس اہم ٹاپک کے تحت میں دعوت دیتا ہوں جناب انجینئر توفیق اسلم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس اہم ٹاپک کے تحت ہم سے خطاب فرمائیں۔ جناب توفیق اسلم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں، 37 نمبر کی آیت ہے۔ دوسری ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم باحسن ما كانوا یعملون، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل کی 97ویں آیت ہے۔ پہلے کا ترجمہ ہے کہ رجال، آدمی ایسے ہیں وہ لوگ کہ ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت انہیں نہیں روکتی ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ بزنس میں لگ کے سب بھول گئے، بلکہ وہ ایسے تاجر ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر بھی کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے دل بھی پلٹ دیے جائیں گے اور آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ اور دوسرے سورہ نحل میں یہ بات بتائی گئی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو کوئی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، اور وہ ایمان لے آئے مومن میں سے ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ ایمان لانے کے بعد، اچھے عمل کرنے کے بعد اس کی زندگی مشکلات اور ذلت بھری نہیں ہوگی، عزت کے ساتھ اور پاک زندگی گزار رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جزا دے گا جو اچھے عمل وہ کر رہے ہیں اس کی بھی۔ اب میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ سود اصل میں آپ کا یہاں وشے ہے، سبجیکٹ ہے، اور یہاں کوئی تقریر نہیں ہے، آپ بیچ میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ مشکل ہے تو ڈسکشن، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ جو ابھی 276 نمبر کی آیت ابھی مولانا نے پڑھی جس میں حرام کیا گیا ہے سود کو، تو اس سے پہلے کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں وہ جیسے کہ شیطان نے ان کو باولا کر دیا ہو۔ باولا ہوتا ہے نا، پاگل ہو جاتا ہے، پیسوں کے پیچھے پاگل ہو گیا، نشے کے پیچھے پاگل ہو گیا، ایسے سود کے پیچھے وہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ شیطان نے ان کی چھو کے پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو کیا ہے، ایک سود ہی ہے نا، آپ نے مال لایا 10 روپے کا، 12 روپے سے بیچ دیا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، لوگوں کے 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، 2000 روپے ان سے لیتے ہیں، تو کیا فرق ہے اس کے اندر؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تو حلال کیا ہے تجارت کو اور ربا کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ بتائے گا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یہ انسان نہیں طے کر سکتا، اس کے پیچھے جو نہیں جان سکتا۔ پہلے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ ساری کائنات خدا نے بنائی ہوئی ہیں، ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو یہ شخص مانتا ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جو کوئی اب اپنے رب کے اس احکام پر یقین کر لیں یا رک جائے اس سے، فَانْتَهَىٰ، اور رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اللہ پہلے کی چیزوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن کوئی پھر سے کرے ویسا ہی یا نہ رکے، اسی پہ ڈٹ جائے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اتنی زبردست وعید ہے۔ اور چونکہ ربا کا گہرا تعلق تجارت سے ہے،
ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تجارت، ربا ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ تجارت کو فروغ نہیں دیں گے. آپ ربا کو روکنا چاہ رہے ہیں، جیسا ہم بھلائیوں کو پھیلانا چاہ رہے ہیں تو برائیوں کو روکنا ضروری ہے. اس کے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کو پھیلانا ہے. کھیتی بھی کرنا ہے تو پہلے سب جھاڑ کنکاڑ نکالنا پڑتا ہے تو کھیتی ہوتی ہے، اور نکالتے ہی ہم اس لیے کہ وہاں کھیتی کرنا ہے. سود کو مٹانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسپیس باقی نہیں رہے گا وہاں، وہ تجارت سے اچھے کاموں سے جو ہے بھر جائے گا. میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں یہ بتاؤں، اور ہوا ہمارے پاس ایسا ہے دین کو سمجھنے میں. خود میرے بچپن سے بھی میں دیکھتا ہوں تو ہمارے سامنے ایسا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، بہت غریب، ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، اپنے کپڑے ہاتھ دھوتی تھیں، گھٹے پڑ گئے تھے پورے، کوئی غلام نہیں تھا، اور بہت مشکل میں گزر بسر ہوتی تھی. پیوند لگے ہوئے کپڑے رہتے تھے. کبھی تھوڑا سا پک جاتا تو کوئی فقیر آتا تو اس کو پہلے دے دیتے. گھر میں بچے جو ہے بھوکے رہ جاتے، وہ خود رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مہینہ گزر جاتا، 2 کالی چیزوں کے سوا ہم کچھ نہیں کھاتے تھے، ایک پانی، ایک کھجور. تو یہ بالکل صحیح حدیث، صحیح تصور ہے. لیکن ایک پہلو آ گیا ہمارے سامنے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے، دوسرے داماد، اور ان کے پاس تو اونٹ بندھے ہوئے رہتے تھے، کھانے، کروڑ پتی آدمی تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ابھی بھی ایک کھاتا اکاؤنٹ جاری ہے جو انہوں نے رکھ کے گیا ہے، اسے آج بھی خدمت خلق کا ہے. یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے انہوں نے کہ اس میں کتنا اماؤنٹ ہے، کیسا خرچ ہوتا ہے. انہوں نے بنا کے رکھ دیا تھا یہ چیزیں، یہ میری جائیداد، یہ پیسہ، یہ صرف خدمت خلق میں خرچ ہوگا. تو انہوں نے کیا، کروڑ پتی تھے. تو کیا وہ نہیں بھیجتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ تو بھیجتے تھے، مگر یہ لوگوں کا معاملہ تھا کہ حضور جیسا کرے ویسا کریں گے. حضور کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے نا، آ گیا کھانا بھیج دیے، خیرات کر دیے، کپڑے بھیج دیے، رکھتے ہی نہیں تھے. مگر وہ رکھتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، سواریاں تھیں، سب تھیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا عثمان یہ کیا کر رہے ہیں تم، نہیں، کبھی نہیں کہا. نہ حضرت علی کو کہا کہ بھئی تم بھی دیکھو عثمان کتنا کما رہے ہیں، تم بھی جا کر جو ہے نا ان کے جیسا کماؤ، ہے نا، دیکھو ایک داماد کما رہا ہے، ہم تو ایسی کریں گے نا، بھئی ہماری دوسرے کو بھی لگاؤ، بہت تنگی چل رہی ہے. بول کے حضور نے ایسا نہیں کیا، نہ ان کو سکھانے کے لیے کہا، نہ ان کو سیکھنے کے لیے کہا. ایک آدمی زاہد بھی ہو سکتا ہے، سب لگا کے بھی اللہ کو خوش کر سکتا ہے اسلام میں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کما کے بھی کر سکتا ہے. دونوں بیلنسڈ میں ہونا چاہیے. بیلنسڈ ہے ہمارے پاس. ہم سمجھیں کہ کوئی غریب ہے تو اس لیے نہیں کہ کمانا نہیں آتا، کہ ان کو کمانا نہیں آ رہا تھا، کیا قابل نہیں تھے؟ وہ بہت قابل تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے یکسو کر دیا تھا. کچھ لوگ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسا خدا کی راہ میں لگتے ہیں کہ تم ڈھونڈ کے انہی کو زکوٰۃ دے دو، ان پہ خرچ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے دین میں ایسے لگ گئے کہ دوسرے کوئی چیز کما نہیں سکتے. وہ کوالٹی ہے، صلاحیت ہے، لیکن وقت کا ہے اب ان کے پاس دین کا کام کرنے کے نتیجے میں. تو یہ 2 پہلو رہنا چاہیے. اب یہ جو مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے کہ اس کے سلسلے میں کیا کیا ہدایت ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلے تو داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہے. داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. جالوت کو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے. گئے تھے طالوت مارنے کے لیے، بادشاہ تھے، لیکن داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی نعمتیں انہیں عطا کی تھی. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا گیا قرآن مجید میں؟ بتایا گیا کہ اتنی اچھی تلاوت کرتے تھے وہ، زبور کی بہترین تلاوت کرتے تھے کہ پرندے جمع ہو جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کی صنعت ان کو سکھائی. اور قرآن میں ہے ایسی کڑیاں بناؤ جس کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، تو انہوں زرہیں بنا دی، لوہے کے لباس بنا دیے. اب جب گئے باطل لوگوں کے سامنے، جو غلط تھے، جو کافر تھے، ان کا جو مقابلہ کرنے کے لیے آپ چلے گئے تو آپ جیتتے تھے ہمیشہ. تو وہ شکر ادا کرتے تھے، پورے لوہے کی چیزیں جو ہے انہوں نے ترتیب دی. تو قرآن نے خاص ذکر کیا. ہم یہ سکھاتے ہیں، پیغمبر بھی یہ تجارت کرتے ہیں، صنعت کرتے ہیں، صنعت کاری تھی وہ، اور وہ کیسے ڈیزائن دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ ان کی دھاک بیٹھ گئی اور دور دور تک جو ہے لوگ پورے ماتحت آ گئے، اللہ کی عبادت بندگی کرنے لگے، گناہ کے کاموں سے وہ روکنے میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا.
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے تو ہم نے جنات میں سے دے دیے تھے ان کو کام کرنے کے لیے. وہ بڑے بڑے محل بناتے تھے, اس میں بہترین پینٹنگز ہوا کرتی تھیں. وہاں جو ہے لگن ہوتے تھے جو ہاؤس کے جیسے رہتے تھے, اتنا پانی سٹور کر سکتے تھے اس کے اندر آپ. اور دیگیں رہتی تھیں جو زمین میں جمی بھی رہتی تھیں, اور غوطہ لگانے والے ان کے پاس تھے جو بہترین موتی وہاں سے لاتے تھے. بہترین محلات یہ. اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بھی زبان سکھا دی تھی. سورہ نمل میں کہ چینٹی کی بات بھی وہ سمجھتے تھے کہ چینٹی نے کہا کہ یہ لشکر جو سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے, قرآن کی بات کہہ رہا ہوں میں, تبھی احادیث اور میں دوسرے اس میں نہیں گیا, تو وہ یہ کہتی ہے کہ صاحب جلدی سے گھس جاؤ اپنی بلوں میں, ورنہ ان کو تو سمجھ بھی نہیں آئی, کچل کر چلے جائیں گے ہم کو. تو مسکرا دیے, پھر ہنس دیے اور کہا کہ اللہ مجھے اس سے غرور نہیں ہونا چاہیے, تیری دی ہوئی نعمت ہے, میں تو تیرا شکر ادا کروں. جو نعمت تو نے مجھ پہ دی ہے, میرے والدین پہ دی ہے, میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں, اور مجھے مرنے کے بعد بھی صالحین میں سے تو بنا دے, ان میں سے شمار کر. ایسا نہیں کہ غرور میں آ جاؤں میں اس کے سلسلے میں. تو سلیمان علیہ السلام کو, پھر سلیمان علیہ السلام کو اور ایک کام یہ ہوا, تانبے کو کر دیا. تانبے کو پگھلانا, تانبے کے کام کرنا. قرآن نے کہا کہ تانبے کی صنعت اور حرفت ہم نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھی. اب ایک ہواؤں کا چلنا بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک طرف ہوائیں 1 مہینہ چلتی تھی, دوسری طرف دوسرے, یعنی جب تجارت کو جاتے تو ادھر سے چلتی تھی, تجارت کر کے آ گئے ان کے قافلے کی ادھر سے آ رہی, کوئی نہیں, بغیر پیٹرول کے کچھ نہیں, ہوائیں چلتی تھیں صرف, پورا کا پورا. اور خوب کما رہے تھے, اتنی طاقت بنا لی. ایک دن ہدہد سے پوچھا کہ نظر نہیں آ رہا, اس نے آ کے بتا دیا کہ وہ سبا ہے, اس کا بڑا تخت ہے, اور وہ مشرک ہیں, وہ لوگ خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہم ابھی دیکھتے ہیں. خط دے دیا. خط کس نے لے کر گیا؟ وہ ہدہد ہی لے گا. کمیونیکیشن, یہ جو موبائل ہے یہ ہے, کمیونیکیشن کی اتنی زبردست سسٹم لے کے جا کر ڈال دیا اس نے وہاں پر. اور انہوں نے کہا کہ کچھ تحفے دے کر دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تحفے نہیں چاہیے آپ کا, اگر تم نے خدا کی بندگی اختیار نہیں کی تو ہم اس ملک میں آ جائیں گے, پھر تم ذلیل ہو کر رہو. سبا نے کہا کہ میں آ کر دیکھتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو سبا کا تخت لا لے. اب دیکھیے کیا نالج ہے اس وقت. جنات میں سے تھا, اس نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک میں لا کر دے دیتا ہوں تخت. دوسرے نے تو کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے بولتی تخت سامنے ہی تھا. شکر ادا کیا, کہا اللہ نے میری کیسی مدد کی, کتنے جلدی آ رہا ہے. آج ہمارے پاس ہیں کیا ایسے ٹینکر فلاں یہ وہ سب اپنی حفاظت کے سامان, تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے, سب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پہچانتی ہے کیا مشرکی رہتی ہے. انہوں نے کہا یہ تمہارے جیسا. اس نے کہا میرے جیسا کیا, یہ تو میرا تخت ہے, ہم تو آپ کو پہلے ہی پہچان گئے تھے, آپ بڑے آدمی ہیں. پھر انہوں نے محل بتانا شروع کیا. تو شاید وہ کانچ کا ایسا 3 ڈائمینشنل تھا جیسا بتاتے ہیں امبانی کے, اس میں بالکل ایسا دکھتا ہے جیسا صحیح ہے. تو پانی نظر آیا ہاؤس, تو اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے تھوڑے سے دامن. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کانچ کا ہے, لگ رہا ہے آپ کو پانی کی جیسا. اب بتائیے کب کا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ, کیا ڈیزائن ہے, کیا کیا گیا ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں حرام نہیں کی ہیں. اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے بندوں کے لیے نکالو یہ سارا, میں نے بنایا کیوں تم کو خلیفہ, ڈھونڈو, آرام سے کام کرو, سارے انسانوں کے اندر انصاف پیدا کرو, اور تم جو ہے بہترین کام کرتے چلے جاؤ. اب اس سے متعلق جو ہے نا سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک آیت ہے, رکھا پھر, ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ارید علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, جب ان کے سامنے شام کے وقت پیش کیے گئے سدھائے ہوئے بہت سکھائے ہوئے شاندار گھوڑے, تو انہوں نے کیا کہا, فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, کہ میں اس خیر سے, اس مال سے اس لیے محبت کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کا ذکر کروں, اللہ کی یاد کے لیے. اللہ کے لیے یہ گھوڑے ہیں, میری شان کے لیے نہیں, اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے میں نے ان کو کیا ہوا ہے. حتیٰ توارت بالحجاب, یہاں تک کہ وہ دور چھپ گئے, ان کی آنکھوں سے چھپ گئے. تو انہوں نے کیا کہا, ردوہا علیہ, ایک منٹ کیا ہو رہا ہے, ردوہا علیہ فتفقا مسحم بالسوق والعناق. انہوں نے کہا کہ لوٹا لاؤ ان کو, پھر سے لوٹا لاؤ. پھر وہ سہلانے لگا ان کی گردنوں کو اور ان کی ٹانگوں کو. تو محبت کیوں ہونا چاہیے مال سے, اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہم خلیفہ ہیں,
میری انڈسٹری ہے تو اصل میں وہ انڈسٹری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، میں تو مینیجر ہوں، وہاں وہی احکام چلیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ قرآن میں جو لا، تم کو جو ہے نا اس میں ڈنڈی نہیں مارنا ہے، اور ڈنڈی مارنا حرام کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ملاوٹ کرنا حرام کر دیا گیا ہے، تو آپ نہیں کر سکتے یہ سارے کام، تو آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق ہی یہ ساری چیزیں چلانی ہیں اور کرنی ہے، اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ تو یہ جو تصور ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے دو کام کیے، یعنی کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کے، یہ کوئی جماعت یا خاص نہیں، آج کا بھی پروگرام کسی جماعت کی طرف سے نہیں ہے، کسی آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں ہے، رفا کی طرف سے بھی نہیں، سب پورے سماج نے بیٹھ کر کہا کہ بھائی یہ نص ہے قرآن مجید کی، اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ اب سود حرام ہے، اس میں تو نہ شیعہ میں نہ سنی میں کسی جماعت میں اختلاف نہیں ہے ہی نہیں، اور نہ یہ اس کے سلسلے میں کہ حق حلال کمانا چاہیے۔ تو ہم نے تو کہا کہ قرآن سارا انسانوں کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، اللہ سارے انسانوں کا، ہم کو بھی سارے انسانوں کے لیے کام کرنا چاہیے بغیر اس کے۔ تو کوشش یہ بھی کہ غیر سودی سوسائٹی کے سلسلے میں 50-60 سال سے کام کر رہے ہیں، ہر وقت سوسائٹی بناتے تھے، لوگ قرضہ لے لیتے تھے، واپس ہی نہیں دیتے تھے، ڈوب جاتی تھی وہ۔ تو دلی میں بھی قائم کیا گیا تھا، بہت الگ الگ تجربات ہوئے اس کے۔ اب سوچا کہ نہیں بھائی جب ایک صحیح چیز ہے تو اس کو ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے کیا کیا تجربے کے طور پر، ایک عثمان آباد میں ایک امبا جوگے میں شروع کی، میں لاتور میں تھا، میں نے بھی شروع کیا، لیکن ہماری سوسائٹی بڑی ترقی کرنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک ترقی کرتی پھر آگے کا راستہ آپ کو نہیں معلوم ہے، ایک دم بیٹھ گئی تو پھر تو نہ آپ دین کا کام کر سکیں گے، نہیں ہے تو دو جگہ کرنے، تو تجربہ تو وہاں بھی ہو رہا ہے، آپ تو دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جاری رکھا، تو لوگ کہتے تھے اب اس سال ڈوب جاتی صاحب، یہ اب یہ سال ڈوب جاتی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا بیاض ایسا نہیں، آپ ایسا لے رہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو سارے بھیجو، دیوبند کو وغیرہ سب بھیجو، آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں نا تو دیوبند کو بھیجو، یہ کہ یہ ہم غلط کر رہے کہ صحیح، معلوم تو ہوگا نا، ہم کو تو صحیح کام کرنا ہے۔ تو وہاں دیوبند سے آئے کہ نہیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، بالکل اس میں سود کی ملاوٹ نہیں ہوتی، صحیح طریقے پہ آپ کام کر رہے ہیں، امبا جوگے میں ہے فتح۔ پھر اس کے بعد اچھے ہونے لگے تو پھر لوگ بہت قریب آ گئے، ان کے پیسے بھی محفوظ رکھنے لگے، چلنے لگے، تو اس میں الگ الگ ہوا۔ اب عثمان آباد میں جب لوگوں نے دیکھے کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بالکل ایک آدمی 10,000، اتنے غریب لوگ تھے، صرف 10,000 روپے لے کے گئے صاحب، اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ آج ایک عورت نے لکڑی کا وہاں لگایا ہے، آ کے دلی کے لوگ بھی دیکھے تو لکڑیاں بیچتی ہیں چھوٹا سا گھر میں رہ کے، مگر پورے بچوں کی فیس، بیوہ ہے، پورا خرچہ زبردست چل رہا ہے، وہ 10,000 پھینٹتی پھر لیتی، پھر پھینٹتی پھر لیتی، مگر برابر ان کا چل رہا ہے۔ کسی نے چائے کی دکان لگائی، کسی نے کپڑوں کی دکان لگائی۔ آج اس میں سے ایک خاتون نے تو اپنے بچے کی 25,000 روپے فیس بھر دی، بتائی، وہ گاڑیاں لے کے۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کیسا کرنا، ان کے بچوں کو بھی سمجھ میں آ گیا، ایک سے دوسری آئیڈیا، دوسرے سے تیسری آئیڈیا۔ ہمارے صدیق خان صاحب کے تو بہت تجربات ہیں، یہ پربھنی میں جب گئے اور ایک غریب محلے کا کیا تو رونے لگے۔ وہ کہا ڈیٹینشن سینٹر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ تو ڈیٹینشن سینٹر سے بری زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ان کو سکھایا گیا تو ماشاءاللہ وہاں کی ایک خاتون جو اکیلے کام کرتی تھی، آج اس کے ہاتھ کے نیچے 8 خواتین کام کر رہی ہیں۔ بہت چھوٹی کوشش ہے، بہت بڑا بجٹ نہیں ہے، 2-4-5 کروڑ کے اندر، وہ بھی پیسے آتے جاتے، ایسا نہیں کہ کوئی خاص تھوڑے کچھ لوگ ڈپازٹ کرنا چاہیں کریں، مگر لوگوں کو جب عثمان آباد میں بہت پسند آیا کہ صاحب اتنا کام ہو رہا ہے اور ہم کو ڈونیشن بھی نہیں دینا ہے، یہ نہیں کہ ہم آئے ہیں کہ آپ کو 1,000 روپے 5,000 ڈونیشن دو، نہیں، آپ کو خالی اپنی رقم وہاں رکھنا ہے 10,000، اور جس دن آپ کو چاہیے واپس لے کر جائیے۔ مگر ہوتا یہ ہے جب سب کی رقم ایک ساتھ جمع ہوتی ہے نا بینک میں، تو ایک سمجھے سب روز ہم رکھ رہے ہیں، مگر اس میں 20% رقم ایسی ہوتی ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کبھی کسی کو، ادھر سے لوگ جمع کرتے رہتے لے کے جاتے رہتے، تو 20% آپ اس میں سے استعمال کر سکتے۔ مطلب 1 کروڑ روپیہ اگر ہمارا لین دین ہو رہا ہے تو 20 لاکھ روپیہ اس میں کہ آپ استعمال کرتے رہیے، غریبوں کو دیجیے، لیجیے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، ادھر لوگ آ کے لے کے چلے جاتے ہو۔ اصول ہے، اگر آپ کوئی بھی یہاں سی اے ہیں یا بینکنگ کے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے اس طریقے سے۔ تو یہ شروع ہو گیا جب بزنس والوں نے دیکھے تو ایک کٹنگ والا تھا، اس کو بولے اظہار خیال کرو تو رونے لگا، غیر مسلم تھا۔ اس نے بولا صاحب اصل میں غلام تھا، بولے میں یہاں آیا گاؤں میں تو 10,000 روپے لے کے شروع کیا، تو وہ جس کے پاس سے لیا اس کو سود دیتا تھا، مگر وہ کبھی بھی آ کے بیٹھتا تھا، چل مالش کر، چل میری کٹنگ کر، میرے ہاتھ پیر دبا، اب میرے کو نہیں کرا تو اس کے پاس سے تو میں نے پیسے لے لیا تھا، اور کبھی دوستوں کو بھی لاتا، دیکھو یہ بہت اچھی مالش کر رہا ہے بول کے، ایسا میں غلام بن گیا تھا۔ لیکن جب آپ نے دیے، میں تو غلامی سے نکل گیا صاحب، آپ نے میرے کو 10,000 روپے کیا دیے، غلامی سے نکال دی۔
ایسے بہت سے ہیں. اب دیکھیے ہمارے پاس ایک وہاں عثمان آباد میں ایک آ گیا, اس نے سود لیا تھا, بڑے لوگ تھے, پونا میں کما رہا تھا, تھوڑا تھوڑا دے رہا تھا, غصہ آیا اس کو, میرے پیسے آج ہی لا کے دے, نہیں ہے تو ان نالی کا پانی پی میرے سامنے. سب کے سامنے اس کو نالی کا پانی پیا, وہ گھر میں جا کے خودکشی کر لیا, ختم ہو گیا. ایسے کتنے لوگ مر رہی ہے, کسان جو آتم ہتیا کر رہے, کتنا ہے ان کا, 50 ہزار روپے کا معاملہ. ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے رہتے, کوئی مسئلہ نہیں. مگر اس کو آرگنائز کیسے کرنا چاہیے. یہ جب سب وہاں کے بزنس والوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا صاحب ہم پگمی جمع کرتے ہیں. پگمی یعنی ہماری دکان کا کچھ روز 100 روپے 200 روپے, ایک آدمی آتا ہے ایجنٹ بینک کا, وہ لے کے جا کے دیتا ہے, پھر وہ لوگ 6 مہینے کے بعد ہم کو پیسے واپس کرتے ہیں. تو آپ لوگ پگمی کیوں نہیں شروع کرتے؟ پگمی کریں تو ہمارے بزنس والوں کے کتنے پیسے ہیں آپ کو ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب اچھی بات ہے, آپ سے پگمی ہم نے جمع کر لیے. اس کو تنخواہ کہاں سے دیں گے ہم وہ پگمی ایجنٹ کو؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا, انکم کیا ہے ہمارے بینک کی. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, جو آدمی ہماری پگمی بھرے گا وہ مہینے کو 50 روپے آپ کو دے گا. چلیے ہمارے اتنے لوگوں کے 50 سے تو تم ایک آدمی رکھ سکتے ہیں کہ ہاں رکھ سکتے. شروع ہو گیا. اب تو کیا ہے, لاکھ روز آنے لگے روپیے ہمارے پاس. ہم نے کہا دوسری سہولت آپ کو ہم یہ دیں گے, آپ کو سود تو نہیں دیتے ہم اس پہ, مگر سہولت آپ کی یہ ہے, آپ دوسرے دن آؤ, 8ویں دن آؤ, آپ کی پگمی آپ کو واپس. وہ بینک والے تو آپ کو 6 مہینے نہیں دیتے نا. ہم تو ارے پھر کیا تھا بولتے ہیں, مسلم غیر مسلم سب ہمارے پاس علا کے جمع کرنے, بینک میں جا رہا ہی نہیں کوئی. تو وہ بینک والوں نے لگا دیے, ہمارے پاس بھی اب راحت کے جیسا ہی پیسے جلدی واپس دیے جائیں گے. آپ پوچھئے تو تب بھی نہیں آتی. ہم مارکیٹ میں نہیں ہے تو وہ من مانی کر رہے ہیں. اب پھر ان کے پاس بھی جا رہے, پھر کچھ لوگ ایسا مگر اس طریقے سے شروع ہوگا. اب پوچھیں نا ان کے پاس, اب ہر 12, اب ہمارے 12 ہیں, اور آج الحمدللہ بیڑ کا انوگریشن ہے. وہیں ہمارے محمد اشرف صاحب گئے ہوئے ہیں, شیخ اشرف صاحب, اس لیے یہاں نہیں آ سکے. آج انوگریشن ہے وہاں. پھر بسمت میں ہوگا اور پرمیشن مل گئی ہے, بھساول میں ہے. پھر پربھنی والوں نے بھی 3 لیا ہے, پاتھری سیلو وغیرہ. تو اب تک 12 ہیں انشاءاللہ. 12 سے 24 ہونے میں دیر نہیں لگتی. پہلا مسئلہ رہتا ہے کہ کیسا کریں گے, چلتا کیسا ہے. ایسی ہوتا ہے نا, چلتے وقت کیا ہوتا ہے, میں تجوید سیکھ رہا تھا, تھوڑی سیکھ لیا. تو تابش مہدی صاحب نے مجھے سکھایا 2 ساتھ. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے 4 اصول پہلے سمجھ لیجئے اب کیا ہوتا ہے. جب آپ میری قرأت سنیں گے تو آپ سوچیں گے میں ان کی جیسی قرأت تب زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا. پہلے تو یہ سمجھیں گے آپ. مگر آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. آپ سوچیں گے کہ میں تو تابش صاحب کی جیسی کر رہا ہوں یا اس سے بھی اچھی کر رہا ہوں. پھر میں آپ کو ٹوکوں گا وہاں پر, نہیں آپ یہاں غلطی کر رہے. تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کیا میں ان سے اچھا پڑھ رہا ہوں بلکہ مجھے ٹوک رہے کیا مول صاحب. مگر اس پہ ثابت قدم رہنا آپ. پھر تیسری لیول یہ آئے گی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے لیکن میں قابو نہیں پا رہا ہوں. ہوتا ہے میرے ساتھ, مجھے راہ نہیں آتا تھا, موٹا راہ. تو وہ بولتے تھے زمان الٹو پلٹو, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ بولے صبر کرو, ایک دن آتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, کوشش. تو ایک دن ہم جا رہے تھے ایسے صبح فجر کے بعد, تو پہاڑ تھا. تو میں نے کہا وہ پہاڑ نظر آ رہے. وہ بولے وہ پہاڑ تو چھوڑو, اڑا کہاں سے, بولے بولو مجھے, جہاں سے اڑا, بولے وہاں سے راہ نکالو. نکالے, آج آ گیا آپ کو. بولے تو کیا ہوتا ہے, یہ سسٹم ہے سیکھنے کی. پھر چوتھا جو ہے آدمی کو سب سمجھ میں آتا ہے. اگر وہ غلطی کر رہا ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں میں نے پڑھا نا غلط, تو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں نے یہاں غلط پڑھا, مجھے پریکٹس کرنا چاہیے بول کے. تو یہ ایسی اس میں بھی سوسائٹی میں بھی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سب غیر سودی سوسائٹی چلتی کیسے ہے. آپ کو دیکھیں گے کچھ غلطی ہوگی, پھر کنٹرول نہیں آئے گا, پھر آئے گا. اگر آپ ثابت قدم ہے, سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس کے لیے سیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج پورا پریکٹیکل ہم کو بتائیں گے. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے تو اس کی ایک اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سبھاش دیشمکھ صاحب بی جے پی کے کارپوریٹ منسٹر شولاپور کے ہیں, ان کو معلوم ہوا کہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں اور بہت اچھا ہے. انہوں نے بلایا, سمجھا یہ ساری چیزوں کو. ان کا لوک منگل بینک چلتا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب آپ تو پورا نیا اسٹاف رکھتے ہیں سبھی, میں تو اپنے بینک میں چلاتا ہوں نا. ہم نے بولے آپ چلاؤ, مگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, اپنے سمویدھان میں نہیں ہے. وہ تو اسد الدین اویسی صاحب پیش کرنے والے تھے بل, منموہن سنگھ اس کو لا رہے تھے, پوری تیاری ہو گئی تھی, مگر ان کی حکومت ہی چلے گئی. اللہ کو کیا منظور تھا. اس کے بعد ایس بی آئی میں تھا, محترم مولانا خالد رحمانی صاحب وغیرہ وہ کمیٹی میں تھے, دسمبر سے نافذ ہو رہا تھا. تو یہ مودی صاحب کے زمانے میں وہ بھی, اس کو بھی پینڈنگ میں ڈال دیا گیا. آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ان کو. لیکن حق جو رہتا ہے نا وہ سمجھ میں جاتا ہے. ستیہ میو جیتے ہے, اپنا ستیہ ہی وجئی ہوتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل, کہ حق آ گیا باطل مٹتا ہے. پہلے روشنی آنا پڑتا ہے, پھر اندھیرا جاتا ہے. ایک وقت مولانا محمد سراج الحسن صاحب تھے تو سب آ گئے تھے.
शंकराचार्य और पूरे सिखों के, और बोले कैसा होगा, घटा टोप अंधेरा है, कैसे होगा। मौलाना बोले घबराने की ज़रूरत नहीं, क्या होता है, आप एक इधर से बटन दबाओ, लाइट आती है, अंधेरा अपने आप जाता है, उससे कोई कुश्ती नहीं लड़ना पड़ता आपको, है ना। फाइटिंग होती है कोई बातिल से नहीं होती, हक आ गया तो बातिल ऑटोमेटिक निकलते रहते। जैसे जैसे आपकी ये इस्लामी चीज़ें दुनिया में आती रहेंगी ना, तो गैर इस्लामी निकलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मिनिस्टर हूँ ना, मैं चलाता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक काउंटर शुरू किया और देना शुरू कर दिया, हमारे जैसा गैर सूदी दिया बराबर, बिल्कुल उसका अकाउंट वो सब अलग रखा। मगर जब उनकी ऑडिट हुई तो बैंक वालों ने बोले आप नहीं कर सकते, इसको हटा दीजिए। उसने कहा ऐसा, हमको बुलाया, रजिस्टर किया और उसने अपना नाम रखा लोक मंगल इस्लामिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। हमने कहीं भी इस्लामिक नाम नहीं डाला। हमने बोले भाई सारे इंसानों के लिए इस्लामिक बोले तो और एलर्जी हो जाती लोगों को, असल है काम होना, है ना। उसने कहा मैं बीजेपी मेरे को निकालती ना, मैं निकल जाऊंगा, मगर ये काम मैं छोड़ने वाला नहीं। सबके सामने ऐलान किया उसने कहा गरीबी दूर हो सकती है तो इस तरीके से हो सकती है। तो ऐसा चला रहे, बहुत से लोग चला रहे हैं। भीड़ में भी कोई दूसरे लोग थे, साहब हम चलाना, बिल्कुल चलाओ भाई। आपके कोल्हापुर में कितने बैंक हैं मुझे बताइए, हमारी एक सोसाइटी काफ़ी होगी क्या? 10 लोग अलग अलग, अरे 10 लोग खोलो भाई, चलिए कोई मसला नहीं है ना। ये बैंक है, गवर्नमेंट की रहती है। ये सोसाइटी कोऑपरेटिव क्रेडिट भी है ना, वो गवर्नमेंट की रहती है। गवर्नमेंट उसका जायज़ा लेती है, ऑडिट करती है, देती है। उसमें हमने क्या किया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में उन्होंने ये कहा है कि आप जब किसी को कर्ज दें तो आप 0% से लेके 18% तक सूद ले सकते। तो हम उसमें पहले ये करते कि हम 0% इंटरेस्ट लेंगे। इस तरीके से ये गैर सूदी हो गई। उन्होंने तो समझ रही है इंटरेस्ट का है, आपके पास क्या है, वो बोलते कि ये कैसी सोसाइटी है, 0% इंटरेस्ट पे चलने वाली सोसाइटी है। खाली उसके लैंग्वेज का मसला है, वो तो गैर सूदी सोसाइटी हो गई ना, 0% यानी। इस तरीके से ये लेकर और इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके तेलंगाना में अलग रूल हैं, कर्नाटक में अलग रूल हैं, कहीं आसान है, वहाँ ज़्यादा आसान है। महाराष्ट्र में ज़्यादा सख्त है, मगर वो दिल्ली वाले बोलते हैं आपके पास के ज़्यादा सही है, जितना सख्त था उतना अच्छा आप करने में कामयाब हो गए। आपकी हर चीज़ परफेक्ट है। रोज़ लिख के रखना पड़ता है कि भाई 10 रुपये के नोट कितने हैं, 20 रुपये के नोट कितने हैं, चिल्लर है तो वो कितना है, रोज़ आपको साइन करना पड़ता है, उसको बताना भी पड़ता है जब वो चेक करने को आया। तो ऐसा गड़बड़ नहीं हो सकती कि पैसे हैं वो खा लिया तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम है पूरा, जैसा बैंकों का सिस्टम है ना, गैर सूदी सोसाइटी का भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स, और वो रूल के मुताबिक हम जो है ये सारी चीज़ों को अमल में ला रहे हैं। आज कई लोग फ़ायदा उठा रहे, कई लोग, कितने लोग हैं गरीब, मैंने देखा, मुस्लिम गैर मुस्लिम भी, वो बोलते साहब आप ही लोग हैं, हमारे लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते। कहाँ से लाते थे हम? कितने लोगों के घर बन गए, वो छोटे छोटे लैट्रिन उनको बनाना था, उसके वास्ते पैसे नहीं थे, थोड़ा डालना था पहले, फिर हमने डाले, उन्होंने डाले, उनकी कई जिंदगियों के मसले हल हो गए। एक बात और यहाँ वाज़ेह कर दूँ मैं, एक सोशल काम एक अलग है, देखिए कि खिदमत काम करना, कि भाई किसी गरीब की मदद कर देना, बीमार का इलाज करना। हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट हैं, हमारे पास मेडिकल का ऐसा डिपार्टमेंट है कि कोई गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे का आदमी है, पॉवर्टी लाइन के नीचे का, तो उसका पूरा इलाज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है, मालूम ही नहीं है। तो हमने कराया, तो करोड़ों रुपए का इलाज करा रहे हैं हम, भेजते बम्बई, हमारे 4 सेंटर हैं, बम्बई है, नागपुर है, औरंगाबाद है, तो हम यहाँ भेजते, पूना है, तो वहाँ बिल्कुल हो जाता है। और हर बड़े दवाखाने के अंदर ज़रूरी है कि वो 10% गरीबों का इलाज करें, मगर लोग धोखा देते बोल के उनको यकीन नहीं आता। अब हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जाते तो वो बोलते कि साहब आप इतने अच्छे लोग हैं कि आज तक कोई गलत केस आया नहीं, तहकीक भी कर लेते हो बीच में भी, मगर आज तक अल्लाह के फजल से हमारा कोई झूठा केस गया नहीं उनके पास। वो बोलते हैं सच्ची केस आता है तो इनके पास से आ सकता है। तो खिदमत अलग है, खिदमत अलग। बताइए, ये बैंक को बैंक के जैसा चलाना पड़ता है और तिजारत को तिजारत के जैसा चलाना पड़ता है। अब दूसरी बात आई आप तिजारत की तरफ कि भाई अब इस सूद को ख़त्म करना है तो तिजारत को लाना है। अब तिजारत में भी देखिए अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तय्यबात में से खाओ, पाक चीज़ों में से खाओ। सूरह कहफ में भी है कि ऐसा खाना लाओ जो अज़का है, पाकीज़ा है, नापाक मत लाओ। मगर अब क्या हो गया खाना, हम जो रोज़ सब्ज़ी खा रहे हैं ना, ब्रॉयलर खा रहे हैं, कितना प्रॉब्लम है उसके अंदर आप बताइए। पूरा जहर खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। अब इसको कौन दुरुस्त करेगा? आप यूट्यूब में जाइए, पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही है, कैंसर ट्रेन, वहाँ ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल दिए, खाद डाल दिए, नतीजा ये है हर एक को कैंसर, मैक्सिमम कैंसर पंजाब में हो रहा है। बताइए, यहाँ भी हम वही खा रहे, इतने बड़े बड़े नहीं आती, वरना डाल रहे पेस्टिसाइड डाल के, अलग अलग कलर करके ला ले रहे। आप ब्रॉयलर में क्या है, तो ये कौन करेगा? मुसलमान पाक चीज़ खाएगा कि नहीं खाएगा? करेगा तो करना चाहिए। अब हम जैसी कोशिश के लिए निकले तो माशाल्लाह
ایک صاحب کاروبار میں ہیں، یہ جو شعبہ ہے ہمارا رفعت چیمبر آف کامرس وہ کر رہا ہے، تو انہوں نے 10,000 چیکو کے پیڑ لگائے ہیں اور بغیر پیسٹی سائڈ وغیرہ، بہت اچھا۔ ان پڑھ آدمی ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، وہاں کی یونیورسٹی نے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی ہے اور نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے اور اسٹیٹ کا ایوارڈ ملا ہے۔ بہت اچھے اچھے مسلمان کام کر رہے ہیں۔ آپ ادھر جائیں گے سنگا ریڈی کے پاس تو وہاں 500 جو ہے نا وہ نرسریز ہے، ایک سے ایک آم، گورنمنٹ کا سینٹر ہے وہاں آموں کا، تو وہاں بھی مسلمانوں کے بہت بڑے اچھے اچھے کام، کئی نمونے کے آم بنا دیے مسلمانوں نے، تو لیکن ہم واقف نہیں ہیں کہ کہاں کون سا کام ہو رہا ہے، کیسا پاکیزہ لانا چاہیے۔ اب یہ برائلر کے بارے میں، اب یہ غیر سودی سوسائٹی کو اور کیا سپورٹ ہو سکتا ہے، تو ایک تجربہ یہ بھی کر رہے کہ کچھ بزنس اس کے ہونا چاہیے، وہاں سے تھوڑا سا اس کو فائنانس ہو تو یہ اور ٹک سکتی ہے۔ بلکہ اس کے لیے ایک پولٹری فارم کھولنے کی کوشش کی عثمان آباد میں، 5 اس کے بیچز نکلے، اس میں کوشش یہ کی گئی، اس کو کوئی کیمیکل نہیں دی، ہم نے کیمیکل ڈالے نہیں اس کو، جیسی عام مرغی کو کرتے نا ایسی برائلر کو کیے، تو ماشاءاللہ 40 کے بجائے 44 دن میں 45 دن میں اتنا ویٹ گین کر دیا۔ مگر لوگ اتنا تعریف کر رہے ہیں کہ صاحب یہ گاورن مرغی کی جیسا اس کا گوشت ہو گیا، لوگ بول رہے ہیں ابھی سے ہم آرڈر دے کے رکھ دیتے آپ کے پاس، آپ دے دو۔ حیدرآباد کے لوگ بولے اگر یہ کامیاب ہو گیا ایسا یہ سب جھوٹ بات کرتے ہیں، سب دوا کے لوگ بتا رہا ہوں میں، کمپنی چلانے کے لیے۔ تاہا متین کا سنیے آپ، جو بنگلور میں ہیں، جنہوں نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا، انہوں نے لکھا کہ ان کو گولیاں چلانا ہے اس لیے بتاتے، پہلے شوگر جو ہے نا 270 کو بھی نہیں ہوتا تھا، اب بولے نہیں 140 ہو گئی تو شوگر ہو جا رہی ہے آپ کو، فلاں ہو رہی، کیونکہ ان کے گولیاں ان کو بکانا تھا۔ ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں، ڈین ہیں میڈیکل کے، دکشت صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ گولیاں زندگی بھر کھائیے، آپ کی بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی شوگر بڑھ سکتی، کم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ایک فارمولا نکالا ہے کہ صرف صبح میں کھائیے، شام میں کھائیے، تو کتنے لوگوں کو جو ہے نا شوگر ہی ختم ہو گئی پوری۔ وہ بولے بار بار کھانے سے شوگر ہوتی، جتنا روزے کے جیسا آپ رہیں گے تو شوگر کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ بہت سے لوگوں کو پوچھیے رمضان میں شوگر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ ہوتے رہنا پڑے گا آپ کو۔ ایسی یہ جو پتے ہیں نا، مختلف کڑیا پات کا پتا ہے آپ کا، آج کل وہ آ رہا ہے گلوئی کا پتا کہتے ہیں، اگر یہ کنٹینیو 1-2 پان کا پتا آپ کا سادہ کھائیں گے تو آپ دیکھیے 142 بیماریاں آپ کی ایسی دور ہو جاتی ہیں۔ ہم غریبوں کو یہ سب بتائیں کہ دوا کھانے جاؤ، لیکن ایک پان کھانے میں کیا ہے، صبح صبح بغیر کتھا چننے کے ایک پان کھا لیا ایک آدمی نے، کیا برا ہے اس کے اندر؟ یہ کیا تو یہ بھی کرنا ہے ہم کو، ہیلتھ کے لیے بھی جو ہے نا کام کرنا ہے، اور اچھی کھیتی بھی لا کے بتانا ہے، اچھے پروڈکٹس بھی لوگوں کو دینا ہے، تو ہم مسلمان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کو کرنا ہے، حق کے ساتھ کرنا نیا، اور لوگ بالکل ٹرن ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب اسی لیے حکومت کب بنتی ہے۔ ایک صاحب نے حیدرآباد کے بارے میں لکھا تھا کہ نظام کی جب حکومت چل رہی تھی، میں وہیں سے ہوں، لاتور کا، قاسم رضوی صاحب لاتور ہی کے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ نظام کی حکومت چل نہیں سکتی زیادہ دن، کیوں؟ کیونکہ ان میں تاجر بھی نہیں ہے، ان میں انڈسٹریلسٹ بھی نہیں ہے، نہ ان میں یونیورسٹی قائم کرنے والے لوگ ہیں، اور جب یہ نہیں ہوتے نا تو حکومت زیادہ دن تک ٹک نہیں سکتی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری حکومت آنا، ہمارا ایم ایل اے کیا کر لے گا، وہ ایم ایل اے کیا کریں گے، کارپوریٹر؟ بھائی آپ کے دواخانے کیوں نہیں ہیں، آپ کی انڈسٹریز کیوں نہیں ہیں؟ اور ہم یہ بول رہے سوشل مت کیجیے، ہم یہ نہیں بول رہے مسلمانوں کا پھوگٹ ہاسپٹل، نہیں، مسلمان ڈاکٹر کا ہاسپٹل ہونا چاہیے، وہاں صحیح علاج ہونا چاہیے، صحیح وہ فیس لے۔ ہم دوسرے جو آرگنائزیشنس ہیں ہمارے، ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم پیسہ جمع کرتے، ٹرسٹ ہیں ہمارے، وہ وہاں ڈونیٹ کریں گے کہ بھئی اتنے لوگوں کا فری کیجیے، ہم ان کی فیس دے دیتے، آدھی فیس ہم دے دیتے، ان کے ساتھ ملا کے کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایسا ایکس رے کی مشین ہم لے کے دیں گے کہ صاحب اس پہ آپ آدھی فیس لینا، آدھی فیس نہیں لینا چاہیے، تو ایسا ہم جب تک کہ لوگوں کے من نہیں بدلتے یہ سارے کام ہمارے ہو نہیں سکتے۔ اب رفعت چیمبر آف انڈسٹریز ایسی ہے کہ الحمدللہ 17 اسٹیٹ میں اس کی شاخیں قائم ہو گئی ہیں۔ پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو سٹارٹ اپ ہے، نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو نیا بزنس وہی سٹارٹ کر سکتا ہے جس کو کرنا ہے۔ دیکھیے آپ بولیں گے ہمارے پاس بہت بے روزگار لوگ ہیں، بہت بیکار لوگ ہیں، تو بیکار لوگ بیکار ہی رہتے، بے روزگاری رہنے، ان کو چھیڑے تو آپ کو خراب کر دیتے ہو، ہے نا، ان کو ان کے اپنے کام میں۔ اللہ نے کیا کیا ہے معلوم ہے، آپ بلاغ کیجئے، پہنچائیے ان تک، مگر زبردستی کس پہ نہ کیجیے کہ میرا بھتیجا، اب بہت سے لوگوں نے کیے سعودی عرب کے، وہاں سے پیسے کما کے لائے، بولے ہمارا بھتیجا بیکار ہے، بھانجا بیکار ہے، لائے ان کا پورا سرمایہ ڈوب گیا۔ بھئی یہ کام کرنے کو قرآن مجید نے بھی بتایا کہ جس کے اندر صلاحیت ہے اس کے پاس ہی پیسے دو، صلاحیت نہیں ہے تو ایسے آدمی کو کپڑے بناؤ، کھانا کھلاؤ، مگر اس کے ہاتھ میں پیسے مت دو، پیسے خیر ہیں یہ، جب تک اس کو بچہ یتیم ہے تو بھی مت دو اگر وہ شعور نہیں آیا۔ ایسی شادی کا معاملہ بھی ہے، جب اس کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جو
کوڈ آف کنڈکٹ وغیرہ چھپا ہوا ہے، مجمع قوانین، بلکہ اردو میں ہے، انگلش میں بھی ہے، وہ تو رہنا چاہیے ہم سب. اس کے پاس یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی یا عورت ایسا سمجھتی ہے کہ میں شادی کر کے نہیں گھر بسا سکوں گا، نہیں کر سکوں گا، تو حرام ہے اس پہ شادی کرنا. اور اگر زیادہ گمان ہے تو مکروہ ہے. ہم کیا بولتے ہیں ہر ایک کی شادی زبردستی سے کرنا ہے، تو علماء سے پوچھنا چاہیے نا، مفتیان اکرام سے پوچھنا چاہیے، وہ پرسنل بورڈ سے پوچھنا چاہیے، ان ساری چیزیں بتاتے اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں. کسی ایک کے لیے نہیں ہو سکتا. پرٹیکولر کیس لے کے جائیے، آپ بتائیے، وہاں کے مولانا آپ کو برابر بتا دیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے بول کے. تو خیر کے معاملے میں بھی بیکار لوگوں کو چھوڑیے، جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم سب بتا رہے ہیں کہ بھائی اسٹارٹ اپ بولے تو کیا رہتا ہے. 90% اسٹارٹ اپ اکثر فیل ہوتے ہی، گورنمنٹ کی بھی رپورٹ ہے. ہم کام کرنا چاہ رہے تھے، جب ہم نے پہلا لیا ہم نے سوچے کہ بھئی کیسا کرنا چاہیے، تو یہ فری تو نہیں کرنا چاہیے چونکہ بزنس کا ہے. تو ہم نے ایک ہوٹل میں پروگرام رکھا، 400 روپے وہاں کھانے کا تھا. اس نے کہا میں ہال وغیرہ سب آپ کو مہیا کر کے دے دیتا ہوں. ہم نے 200 روپے فیس رکھی، کھچا کھچ ہال بھر گیا. ہم نے وہ انڈسٹری کے لوگوں، ڈی آئی سی کے لوگوں کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو، سب کو بتایا کہ آپ رہنمائی کیجیے، ہمارے لوگوں کو بتائیے. اس نے کہا پہلے مبارکباد قبول کیجیے، ہم کتنے دنوں سے چاہ رہے تھے مسلمان ایسا جمع ہوں، ہم ان کو بتائیں. آپ نے کیسا جمع کیا ان کو؟ پھر بہت اچھا پروگرام ہوا. تو اس نے بولا آپ کا کیا پیسے کتنے لگے؟ ہم نے کہا ایسا ایسا، ہم نے 200 روپے لیے، اور یہ جو 200 ہمارے جا رہے ہیں اس میں 1 لاکھ روپیہ ہمارا لگ جا رہا ہے، وہ ہم برداشت کر لیں گے، سب ڈال کے تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہے نا. اس نے کہا یہ تو کام ہمارا ہے صاحب. پھر اپنے اسسٹنٹ کو بلایا، پوچھا، اور 35,000 کا چیک ہم کو یہیں دیا. بولا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ آپ کا نہیں تھا. اب میرے پاس بجٹ نہیں، یہ 35,000 تو ہمارے رکھو. اب وہ جو تاجر لوگوں نے دیکھے وہاں کے، انہوں نے کہا آپ کئی کو دیتے صاحب، ہم بھی دعوت نہیں کرتے کہ لوگوں کی، وہ 65,000 ہم برداشت کر لیتے. بعد میں تو کیا ہوا، ہم نے 400 روپے فیس رکھے، کامیاب ہو رہے لوگوں کو. جیسے کہ ایک آدمی نے ایک دکان لگا دی، اب دکان لگا کے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، کر رہا ہے، نہیں اللہ نہیں دیا، بہت شکر ہے میرا ایسا. اس کو جا کر بتایا بھائی تو ایک دکان چلا رہے، ایک ہی کیوں کر رہے، تو دوسری تیسری نہیں، کیا کرنے کا زیادہ لالچ کر کے. بھائی تو نے ایک اپنے واسطے کیا نا، ایک امت کے واسطے، ایک ملک کے واسطے. ایسا پیسے مت دے امت کو، تو ہی لے، مگر تیری دکان بھی مسلمانوں کی دکان گنی جائے گی. تو صحیح اس کا رجسٹریشن کرا، صحیح اس کا انکم ٹیکس بھر. تو ایک کام کرتا ہے تو 3 کیوں نہیں؟ الحمدللہ ایسے کچھ میرے سامنے نمونے موجود ہیں، انہوں نے 3 دکانیں کھولی اور پہلے کے مقابلے میں بہت خوش ہیں. ایک کا کرایہ نہیں نکلتا تھا، مگر اب 3 کرنے کے نتیجے میں تو اتنا کانفیڈنس آ گیا. وہ تو بول رہے ہر شہر میں ہم 2 3 کھولتے. معلوم ہو گیا نا کیسے کرنا چاہیے. اس کے کورسز بھی ہیں. دیکھیے ایک ہے سیلف امپلائمنٹ. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، وہیں بزنس میں بیٹھتے، وہاں سے ہل نہیں سکتے، وہ بالکل وہ دکان نہیں چھوڑتے، نہیں دکان نہیں چھوڑتے. وہ سیلف امپلائمنٹ ہے، اس کو بزنس نہیں بولتے. بزنس اس کو بولتے ہیں کہ آدمی وہاں جانا نہیں، وہ ہوتے رہنا، بس ایک دن جانا ہو. کیا وہ صاحب کے جیسا گیا، جیسا امبانی اڈانی جاتے ہیں، کیسا لے لیا اس نے اجازت. ہم ہمارے افضل بیگ صاحب ہیں آل انڈیا کے ذمہ دار، پوری دنیا میں ان کی مشینری آتی ہے مسالے کی، پورا کام آرگنائزیشن کا کر رہے، رفا کا کر رہے ہو پورا کام. ابھی لکھنؤ میں کل بتا رہے تھے کہ بنارسی ساڑیاں وہاں کتنے مسلمان بنتے ہیں، ان کو مارکیٹ کی ضرورت ہے، وہ مہاراشٹر کا دورہ کر رہے ہیں. اب یہاں کوئی بنارسی ساڑی لینا چاہے تو وہ کمپنی کی قیمت میں اس کو یہاں مل سکتی ہے آرام سے. ہم یہ کوارڈینیشن کر رہے ہیں. ایک صاحب بہار میں، ایک صاحب گوا میں ہیں. اب گوا میں تھے، ان کو پیکنگ اچھی نہیں آتی تھی، اگر فارن کو بھیجنا. گوا کے صاحب کو پیکنگ آتی تھی، ان کو جڑا، ان کا پارٹنرشپ ہو گئی، بہت اچھے بزنس چل رہے ہیں. اچھا آپ کو کوئی کام کر رہا ہے، وہ جیسا گڑ کا کام کر رہے تھے یہاں، چکی بنانا ہے، اس کو بھیجنا ہے، اس کی پیکنگ کیسی ہو، خوبصورت کیسا ہو، اس کے چاکلیٹ بن سکتے کیا، اس پہ بہت محنت ہو رہی ہے، اور ایک سے ایک لوگ اس کے اندر مل رہے ہیں. اب اچل کرنجی میں ہے، آپ کے یہاں سے بہت قریب ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے شہریاز بیدر کے ہیں، وہ ایم ٹیک انہوں نے کیا، مگر ان کو ایک دیوانہ پن تھا کہ صاحب گورنمنٹ کی اسکیم ہم انٹروڈیوس کرائیں. ہم بھی سنتے تھے کہ کلسٹر رہتا ہے بول کے، اور گورنمنٹ اس میں پیسہ دیتی ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایسا کلسٹر ڈیولپ کیا، ہم نے دیکھا وہاں میکینک لوگوں کا ہے پورا. تو 2 کروڑ روپے صرف انہوں نے لگائے، 18 کروڑ روپے گورنمنٹ نے دیے، اور وہ بھی ڈونیٹ کرے، سود غیر سود کی بات ہی نہیں. 5 7 کروڑ کے مشینیں لا کے رکھ دی. گورنمنٹ نے بولی بالکل تمہارا ہے، اگر نہیں چلا ہے تو واپس لیں گے. اب اتنا وہ حیدرآباد کو جا کے بیدر کے لوگوں کو کام کرنا پڑتا تھا، اس سے آدھے پیسوں میں ہو رہا ہے. ہمارے سامنے کار آ گئی، کار آ گئی تو انہوں نے بولے دیکھو اب کار کا کیسا ہوتا ہے. اس نے اپنا کلر لا لیا، یہاں ڈرائر وغیرہ، فوراً کار ہو گئی، ڈرائی ہو گئی، 2 گھنٹے میں تو تیار ہو کے چلے جاتی. بولے ہم نے تو 10-15 منٹ دیکھے، ورنہ وہاں 2 دن تھا، کلر کرتا تھا، پھر سکتا تھا، پھر دوسرے دن دوسرا ہاتھ مارتا تھا. یہاں تو اس سے آدھے میں فوراً 2 گھنٹے میں کار تیار، بڑی کمپنی کی جیسی، ایک دم اس کی کوالٹی بھی ویسی. اب انہوں جو ہے فرنیچر کے سلسلے میں حیدرآباد والوں کو بنا کے دے رہے. وہ بولے میرا اچل کرنجی میں کپڑوں کا ہے، بولے آپ جا کر دیکھو.
آتے وقت چل کرنجی آتی یاد آپ جا کے دیکھ سکتے. پورا صرف اپنے کو زمین کے اس میں خالی 10% لگانا ہے. 90% 10% اسٹیٹ گورنمنٹ لگاتی, 80% جو ہے نا سینٹرل گورنمنٹ لگا رہی. ہم کو معلوم نہیں ہے. اب جیسے انہوں نے کہا بزنس ہے تو بھانڈول ہونا چاہیے کہ نہیں, ہم بولتے نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سیکنڈری بات ہے. بھانڈول بہت دیر کے بعد لگتا ہے. اگر آپ پہلے کام شروع کیے نا, آپ کے بھروسے پہ آپ کو لوگ دینا شروع کر دیتے. سب آپ کے پاس خالی جیب ہے تو بھی آپ کا بزنس, آپ کے اندر کرنے کی اچھا شکتی ہونی چاہیے. جو ارادہ ہے نا, خلیفہ کو جو اللہ نے ارادہ دیا ہے, وہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کو کیا ہے, ارادہ دیا ہے. اگر خلیفہ بولے گا یہ چیز کرنا ہے, ہو جاتی ہے الحمدللہ. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھے. اللہ یہ کہ اللہ کی مشیت کچھ اور ہو, مگر آدمی ارادہ کرا, اس کے لیے پورے راستے جو ہے کھلتے چلے جاتے. تو ہم نے اس کو, اچھا اب ہم گئے تو پہلے کیا ہوا معلوم ہے, ریوڑی والوں سے لے کے خربوں کے انڈسٹریز ہیں. پھر ہم کو اس میں سیکشن بنانا پڑا. سیکشن بنائے, سیکشن بنا کے لوگوں کو بتائے. اس میں ایک اہم بات اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے, تفاسیر میں بھی میں نے پڑھا, رسالہ دینیات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. صحیح معلوم ہوتی ہے نا وہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا چلانا ہے. تو اللہ نے کیا کیا, کچھ لوگوں کو انجینئر کی صلاحیتیں دے دیا, کچھ کو ڈاکٹر کی دے دیا, کچھ کو کیپٹن کی دے دیا, کچھ کو فوج کی دے دیا. اور اسی حساب سے اللہ میں نے پیدا کیا. زیادہ کیپٹن نہیں پیدا کرتا اللہ میں. اللہ کیا کرتا ہے, فوج زیادہ پیدا کرتا ہے. اگر زیادہ کیپٹن پیدا ہو گئے تو سب لڑ لیں گے. اللہ نے کہا اسی سب کو میں امیر بھی نہیں بناتا, سب کوئی کسی کا کام ہی نہیں کریں گا, سخریہ, ایک دوسرے کے ماتحت ہی نہیں رہیں گے لوگ. تو اللہ کی مشیت ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. تو مجھے ایک کام دیا ہے. اب اوریٹر ہے, وہ تقریر کر سکتا ہے, اچھا ٹکٹ. ایکٹر ہے, ایکٹنگ کر سکتا ہے نا. کوئی دوسرا آدمی میکینک ہے, میکینک اچھا کر سکتا ہے. میں اس کا کاپی کرنا چاہا تو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے یہ ڈسکور کرنا پڑے گا. ڈسکور یور سیلف. میرے اندر کیا ہے صاحب, میں تجارت اچھا کرتا ہوں, کھانا اچھا پکاتا ہوں, لکھتا اچھا ہوں, کھیلتا اچھا ہوں, کیا ہے, اور اس میں مزہ آتا ہے آدمی کو. اس کو کام ہی نہیں معلوم ہوتا. اچھا مخرر کو بولیں گے تقریر کر, تو اس کو کام ہی نہیں دکھتا یہ. اور دوسرے آدمی کو تقریر کر بولے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. اب کیا لکھنا, کیا بولنا, اس کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسی ڈاکٹر کا ہے, وہ جا کے آپریشن کرے گا. میرے ہاتھ میں دیے تو ایک ڈاکٹر نے مجھے بلائے تھے ارچن. ان کے آپریشن میں کیا ہو گیا, ایک آدمی کم تھا, تو بولے پکڑیں گے کہ آپ تو مجاہد ہیں, جہاد کی بات کرتے اسلام کا, ذرا یہ. اب جب میں پکڑا اور جیسے انہوں نے مارے, میرے کو تو ایسی چکر آئی. وہ بولے آپ ہی گرتے کہیں کہ مجاہد ہیں آپ. کیا تو نہیں آتا اپنے کو, نہیں آتا. میں بتا رہا ہوں, اچھا نہیں دکھتا اپنے کو. ایک دم پیٹ پہ سے ایسا کاٹتے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, بہت برا. تو وہ ڈاکٹر کو ہی آتا ہے, اس کو کچھ مسئلہ نہیں, انہیں روز کاٹ رہے ہے نا, جیسا قصاب کاٹتا ہے بیل بکرے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہم کو ایک ایک کو الگ الگ صلاحیت دے کر پیدا کیا. تو وہ صلاحیت ہم کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے. اس میں آپ گئے نا, آپ کامیابی ہو جاتے. مزہ ہے. کسی کو کھلانے پلانے کا بڑا شوق رہتا ہے. اگر وہ ہوٹل کھول لیا اور بولا کھاؤ, ہے عثمان آباد میں بتاتا ہوں, وہ آپ کو ایسا کھلائے گا گھر میں بھی نہیں کھلاتا. یہ لو صاحب, یہ کتنا اچھا ہے, یہ کتنا اچھا, اور بل بھی بالکل موافق بنتا ہے. تو لوگ ایسا جاتے ہیں, اس کا دیکھ کے دل بولتا ہے کہ کھانا کیسا بنا کے لا رہا ہوں, یہ ایسا کرو. تو اور ایک غیر مسلم نے بھی لکھا کہ شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے. انہوں نے, غیر مسلم ہے حالانکہ, لکھا شیطان انسان کو کیسا دھوکہ دیتا ہے. تو بولے انسان بہت اچھا کام شروع کرتا ہے, ایک چائے کی دکان کھولتا ہے بولے, اور وہ بولتا ہے مجھے خدمت کرنا ہے, اچھی سے اچھی چائے لوگوں کو وہ پلاتا ہے. تو اور کوئی بولا ذرا اس میں کم ہو گیا, ارے کم ہو گیا, بدل کے لا, اچھی دے صاحب کو چائے. ایسا تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کا دھیان غلے پہ لے کے جاتا ہے شیطان. اب وہ دیکھتا ہے کتنا 2000 کا ہوا, کیا 3000 کا, اب ادھر نہیں جاتا دھیان. اب دھیان رہتے 3000 کی 4000 کیسا بنانے کا, شیطان ادھر لا لیا. اب وہ چائے خراب ہو گئی, انہوں بولتا ہے کیا کرنا صاحب, دودھ ہی اچھا نہیں آ رہا. اس کو تو غلے کی فکر پڑی نا. تو شیطان کیا کرتا ہے, نیت کو بدل دیتا ہے, خالی نیت کو ٹرن کرتا ہے. بولے پہلے انسان کی خدمت تھی, اب کیا ہے غلے کی. تو یہ نہیں بدلنے دینا. آدمی اگر اپنی صلاحیت کو پروان چڑھاتا چلے گیا, اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا صاحب, دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. اتنے کھلے ہوئے اب ہمارے لوگ جو انڈسٹری کر رہے ہیں نا, اور گورنمنٹ, بی جے پی گورنمنٹ بول رہی صاحب ہم کو تو جی ڈی پی بڑھا کے دو آپ. اور میں کیا بول رہا ہوں, عبد الکلام تھے نا جو نیوکلیئر پاور بنائے, سلوٹ مار رہے ہیں ان کو. بہادر شاہ ظفر کو جا کے وہاں برما میں سلام مار کے آتے, اس لیے کہ انہوں نے کام کیے تھے نا. ویسے انہوں نے بنائے, تاج محل بنائے, لال قلعے بنائے, کچھ تو بھی کیے تھے بول کے لوگ مان رہے تھے. ہم نے کیا کیے. آج آپ جو بھی کام کیجئے بالکل آپ کو مانتے, میں بول رہا ہوں آپ کیجئے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سب سے اچھا کر رہے ہیں نا, وہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں. دوسروں کا نہیں لیں گے, آپ کے پاس سے لیں گے. آج بھی لوگ بولتے ہیں مسلمان ہیں بہت ایمانداری سے سب دودھ دیتے ہیں نا وہاں سے. اب میں آپ کو بتاؤں, تانبولی دودھ ہے احمد نگر میں, بڑی ڈیری ہے, میں نے جا کر دیکھا ان کا.
मार्केट में पहले तांबोली का दूध खत्म होना तो दूसरों के दूध बिकते, बिल्कुल मिलावट नहीं करते। पहले हज को लेके जाते थे, हज टूर था देखो तांबोली वालों का, अब जाके देखिए उन्होंने कितने बिजनेस वहाँ खड़े कर दिए हैं। तो आप जितना ईमानदारी के साथ कुरान और सुन्नत को पकड़ के रहेंगे तो आपके बिजनेस जो है पूरे डेवलप होते। अब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में क्या करना, तो हमने वेबिनार लिए, वेबिनार घर बैठकर, उसमें हमने ये बताया जीएसटी है तो क्या रहता है, आधार कार्ड बनाने का है तो क्या करना है। फिर ये जो बड़े बड़े लोग थे जो पिस्ता हाउस है उनके मालिक को लाए, उन्होंने बताया कि हमारा पिस्ता हाउस कैसे चला। एक साहब मधुसूदन है, मधुसूदन इम्तियाज़ वगैरह मिलके गुजरात में टूर्स निकाल रहे। वो बोले हमको जंगल में रहने का बहुत शौक था, हम तीनों दोस्त थे, नहाना करना नदी में जाना हमारा दिल वहीं लगता था, दिल बोलता था शहर में आना नहीं। जब 22-25 साल के हो गए तो घर वाले सबके बड़े बड़े बिजनेस, अरे बोले बचपन ख़त्म हो गया, अब शादियाँ करो, आ जाओ अपने अपने बैठो काउंटर पे वगैरह सब लगे हुए हैं, तुम्हारे बाप दादा ने बनाया हुआ। तो वो बोले हमको नहीं करना है। अरे तुम पागल हो गए क्या, बोले बिजनेस नहीं कर, नहीं जंगल में रहते। अरे दीवाने हो गए जंगल, हाँ बोले कुछ तो भी हम जंगल में करके। उन्होंने बोले अब हम तुम्हारे साथ दिमाग नहीं खा सकते, करके दो। तो उन्होंने क्या करे, बच्चों की ट्रिप लेकर गए। आज 15-15 हज़ार सालाना लोग उनके पास आ रहे, उन्होंने बनाए, पहाड़ पे लेके जाते, हिमालय पहाड़ पे लेके जाते, नदियों में लेके जाते, तैरना, टेंट, उनका काम ही है। फैमिलीज आते ही आते, उनका बिजनेस ही बन गया। वो बोले हम कभी जंगल से निकले नहीं बाद। तो जंगल में भी है, ये मत बोलो बच्चे को तू इंजीनियरिंग कर, तू मेडिकल कर, बच्चे को ये बोलो कि तू क्या करना चाहता है, बोल भाई तेरे वास्ते खोलते। मैं भी अपने बच्चे को, बड़े बच्चे को 12वीं तक करा, लोगों ने बोले साइंस में पढ़ाना, मैं पढ़ा लिया बड़ी मुश्किल से। वो बोलता था मैं कॉमर्स लेता हूँ, बाद में उसने कॉमर्स किया, MBA किया, अब अपना अपना पूरा बिजनेस कर रहा है, मेरे को कोई मसला ही नहीं उसका, सब अपना अपना डेवलप होगा, उसको जो करना था कर रहा है। तो जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है बने, इंजीनियर बनना चाहता है बने, बिजनेसमैन बनना चाहता है बने। अब फिल्में भी हैं, हमने देखा छोटी छोटी फिल्में, अब पहले हम नहीं देखते थे लेकिन अब पूरे मौलाना के बयान आ रहे, ये आ रहे, तो छोटी छोटी जो क्लिप्स आती हैं वैसे हमने बनाना शुरू किया, अखलाकी क्लिप्स वगैरह, तो बहुत अच्छी चल रही। आप बड़ी और अखलाकी फिल्में भी बना सकते। केरल में लोगों ने बना दिए इस्लामी, वो क्या कर रहे हैं फिल्मों में भी मुसलमानों का पूरा कैरेक्टर ख़राब करके पेश करते, मुसलमान बोले तो लड़ने वाला, मुसलमान बोले तो ख़राब। तो जो भी फिल्म देख रहे हैं ना उसके सामने जो है मुसलमानों की गलत इमेज बन रही। तो कुछ लोगों को जज्बा आ गया वहाँ केरल में, उन्होंने मलयालम में मुसलमानों के ऐसे अच्छे कैरेक्टर के साथ पेश करे कि मुसलमान बोले तो कैसा रहता है, जैसा उर्दू गोल वगैरह जो आया हुआ सब। तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले परेशान हैं, वो बोल रही है क्या करें, मुसलमान अपनी आइडियोलॉजी फैला रहे। बोले आप, वो बोले तुम तुम्हारी फैलाओ, हम हमारी फैलाते। तो भाई पक्का नहीं, अखबार निकालिए, कोई अखबार में लिखते, एक साहब है हमारे सिर्फ अखबार में लिखना आता है उनको, दूसरा आता नहीं कुछ, लिखते बेहतरीन लिखते, तो अखबार में लिखिए आप। तो हम ये बोल रहे हैं कि पूरे रास्ते हमारे पास कई डिपार्टमेंट्स हैं ना। मैं चूंकि इस दिन बचपन से मैंने क्या किया, केमिकल इंजीनियरिंग बनने के बाद 2 एकड़ ज़मीन अब्बा ने MIDC में लिए करे, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया। मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब थे, वो बोलते थे अगर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं है ना आप कोई काम नहीं कर सकेंगे इंडस्ट्री का। और वाकई मैंने पूरी ज़िंदगी लगाया, अब ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो गई ना, आप देखिए ना दन पूरे 2-4 साल में हमारे 17 स्टेट्स में कायम कितने इंडस्ट्रियों से ताल्लुकात। यहाँ क्या हमने बाहर के भी दौरे करा, चीन में बिजनेस कैसा हो रहा है, आपको बाहर होना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होना, कुछ नहीं, आपको 1200 रुपये में एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है। आप कोई भी दुनिया में जाना चाह रहे, आप दुबई में भेजो, ऑस्ट्रेलिया में भेजो, चाइना में भेज दिए थे। अब ये कोविड की वजह से हम जा नहीं सके इस मरतबा, लेकिन हम सब जगह लिख जा रहे। तुर्की है, तुर्की को देखो, तुर्की में क्या हो रहा है। अच्छा खुला है, सारे मुस्लिम मुल्क आपके लिए खुले हैं, कितने मुस्लिम मुल्क, आप उनसे तिजारत कर सकते हैं। गवर्नमेंट को बहुत खुशी है, बल्कि गवर्नमेंट की एक मिनिस्टर है, वो तो आपको बिठा के बात करती है साथ लेके जाके। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने के फ़ायदे वही हैं। जब मिनिस्टर जाता है तो वो क्या करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इत्तला दे देता है, आप लोगों में से कोई है क्या, वहाँ लगाना है क्या, आप इधर बैठिए, वो उधर बैठते हैं। अब आपको कपड़े सप्लाई करना है, कोशिश कीजिए आप। अब आप उल्लासनगर में जाएंगे तो आपको मालूम होगा, एक साहब थे, फलाही लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो अरबी बहुत अच्छी आती है, तो बोले वो साहब बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं हमको, काम क्या रहता है, तो खाली फ़ोन करके ऑर्डर लेने का रहता है वहाँ से। इतना अच्छा अरबी आती है इनको। चला रहे कौन, सिंधी चला रहे। और सिंधियाँ क्या कर रहे हैं मालूम है, पूरे के पूरे ड्रेस बना के दे रहे हैं वहाँ के पेट्रोल पंप को, होटल को पूरा। और हमारे फलाही लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, खाली वहाँ बैठ के उनको अरबी में ज्वाइन करके दे रहे, ख़त्म। तो इनको 10,000 15,000 रुपये मिले, कोई ड्यूटी नहीं, सब बैठने का, फ़ोन आया तो खाली जोड़ के देने का। भाई हम ही कर सकते ना, हम नहीं बना सकते क्या कपड़े, हम कपड़े के मैदान में नहीं आ सकते क्या। आप भिवंडी देखिए कैसा मुतासिर है, मालेगांव कैसा मुतासिर है, इसमें हम क्लस्टर की बात कर रहे हैं।
میں گیا تھا ایک وقت تو بولے 5 کروڑ دیتے کیا، 5 کروڑ کو مشین آتی. آج میں بولا آپ تو 20 کروڑ تک بنا لیو. چلو اب مجھے جب نہیں معلوم تھا نا تو میں کہاں سے ایک آدمی لا کے دیتا تھا ان کو 5 کروڑ. مگر اب معلوم ہوا، میں نے فون کیا، آپ جمع کرو اپنے 40 لوگوں کو، ہم تم کو پوری اسکیم، کروڑوں کی مشینیں یہاں آ کے لگ جاتی ہیں آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ یہ میدان میں جائیں گے نا تو جس کی جو لائن ہے آپ میں بھی جو لکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے شیخ صاحب بولے وہ لکھنا چاہ رہے ہیں، اردو میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے پورا فیلڈ ہے بھائی، پوری بھارت کے اندر فیلڈ ہے، آپ اس کے اندر کام کیجیے. کوئی آدمی کپڑا صنعت میں جانا چاہ رہا ہے اس میں ہے، میکینیکل میں جانا چاہ رہا ہے اس میں ہے نا. اور یہ غیر سودی جو ہے نا یہ خدمت ہے، اس میں منافع نہیں ہے. غیر سودی سوسائٹی آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سماج کی خدمت ہے. اس کے وجہ سے لوگوں کے چہرے پہ جو خوشی آئے گی وہی آپ کی انکم. لوگ خودکشی کرنے سے بچیں گے، یہی آپ کی انکم. یہ خدمت کا فیلڈ ہے. مگر اس کے ساتھ ہم بزنس کو بھی جوڑ رہے ہیں. جیسا انہوں نے کہا نا کہ بھئی ایک سرمایہ نہیں لگ رہا، تو سرمایہ اب لوگوں نے کیا کیا صاحب، لوگوں نے پیسے دیے، لوگوں نے ڈبا دیے. ابھی بھی ہیرا گولڈ وغیرہ کیسا ہوا ہے، اب وہ بٹ کون کا کر رہے ہیں، اب وہ کیا ہونے والا ہے اس کا حال، وہ بھی ہم بتا رہے لوگوں کو. دیکھو ہیرا گولڈ بول رہے مگر گولڈ کی کہیں دکان دکھی کہ تم کو، پھر بھی تم ڈال رہے. کتنے اندھے ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا ان کو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو قلب تو ہے مگر اس سے انہیں سوچتے نہیں. سوچنا چاہیے نا جہاں ہم انویسٹ کر رہے تو ہم اس کے رولز بنا رہے ہیں. ابھی چل رہا ہے اس کا آخری اس میں ہے اسٹیپ میں کہ انویسٹ کرنے والے کو کیا دیکھ کر پیسے انویسٹ کرنا چاہیے، اور جو انویسٹی ہے اس کو کیسے پیسے ریٹرن کرنا چاہیے. اس کے بھی بہت سے تجربات ہوئے ہیں. ہمارے کھٹکھٹے صاحب وغیرہ جو بمبئی کے ہیں انہوں نے کیے ہیں. کہیں زیادہ اماؤنٹ دیے تو واپس نہیں آتا. پیسہ تو دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، لیکن فوراً آپ وہاں سے پیسہ نہیں لے سکتے. تو کیا کیا ہو سکتا ہے. اور آپ لوگوں کے پاس بہت سے آئیڈیا ہو سکتی ہیں جو مجھے بھی نہیں ہے، ہماری رفا چیمبر آف کامرس کو نہیں ہے، بلکہ ادھر سانگلی کولہاپور کے لوگ تو بہت زیادہ ذہین ہیں اس معاملے میں. تو ہم کو تو توقع ہے کہ یہاں سے انرجی ملے گی الٹا ہم کو بہت زیادہ، اور جو ہمارا کام ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے ہر معاملے کے اندر. تو آپ کو جس فیلڈ میں بھی کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. پورے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ کوئی غلط کام نہیں ہے پیسے کمانا، بزنس میں آنا، بلکہ ہم دین کو کیسے قائم کریں گے مجھے بتائیے. اب بھارت میں کہاں جائیں گے ہم، ہجرت کرو، ہجرت کہاں کریں گے. برما کے لوگوں کو لے رہے تو ہم کو لیں گے کیا کوئی. آپ کو یہی مقام بنانا ہے. آپ کو اچھے تاجر بن کے بتانا ہے، آپ کو اچھے یونیورسٹیاں کھول کے بتانا ہے، آپ کو اچھا ہاسپٹل بنانا ہے. ابھی میں نے ڈاکٹروں کو بلایا سب، ان کو بتایا آپس میں کوآپریشن کرو بھئی آپ لوگ، اور آپ دوائیاں بھی بنانا شروع کرو. باہر کی دوائیں کیوں دے رہے، غلط ہیں کیا. ایک یونانی ڈاکٹر بھی آ گئے میرے پاس، بولے آیورویدک کمپنی آئی میرے پاس، بول رہی 50% میں تم کو دیتا ہوں. ارے میں بولا اللہ کے بندے وہ کیا لا کے دیتے معلوم ہے کیا، آپ نہیں بنا سکتے کیا. ہے نا، بولے میرے پاس 3 پروڈکٹ بناؤ. کیسے بنانا، ان کو سب بتا دیے، ڈبی کیسے بنانا، پرنٹنگ کیسے کرنا. اب وہ رکھے نہیں ابھی ٹیبل پہ، جب تک تو سیل ہو گئے. لوگوں نے بولے کیا اچھی دوا ہے جی آپ کی، جو دکان میں لے جا کے تول رہے ابھی وہاں سے ان کی بکری شروع ہو جا رہی. مطلب دیکھو اتنا ڈیمانڈ ہے. ایسی کچھ لوگ ہمارے ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وکھاڑ میں انہوں نے دیا، ان کے 200 پیٹنٹس ہیں، اور وہ اورنگ آباد میں ان کی فیکٹری ہے 4 ایکڑ پہ. وہ ہول سیل میڈیکل بناتے، پیرسٹمال ایک ٹینکروں سے بنا رہے، پاؤڈر بھی بنا رہے، لکوڈ بنا رہے، سب ایسے ان کی دوائیں بن رہی. اب یہاں کے آدمی کو کیا کرنا ہے، وہ لانا ہے. وہ جماعت اسلامی کے بہت ذمہ دار رہے، مرکزی شورا وغیرہ میں رہے، معنوی شخصیت ہے، ایماندار آدمی ایک دم. تو ان کے پاس سے آپ لائیں، بالکل آپ دوائیں بنائیے، آپ یہاں سے صرف ٹیبلٹس وغیرہ پیک کیجئے، بیچیے. میں نے کہا وہ ڈاکٹروں کو آپ اپنی کمپنی چلائیے نا، کس کے کمپنی کے آپ بیچ رہے. اچھا وہ کمپنی والے کیا کرتے ہیں، سب جھوٹ. جو ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے مجھے بمبئی میں ملے، بولے کیا کرتے ہیں صاحب، یہ ایکسپائر ڈیٹ کے آ گئے نا تو فوراً اوپر کا کور نکال دیتے، بولے پھر نئے پیکنگ میں وہ ٹیبلٹ ڈالتے. بولے اب ہم کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے، اب ہماری نوکری جائز ہے کہ نہیں. یہ تو معلوم ہو رہا ہے نا. تو ہم ایسا نہیں کریں گے نا صاحب، ہم تو صحیح دوا دیں گے، صحیح لوگوں تک پہنچائیں گے. اگر صحیح دوا بھی ملے گی تو لوگوں تک صحیح ملے گا. میں نے کہا آپ ہی کیجیے. اچھا وہ کرسیاں لگتے ہیں، لکڑیاں لگتے ہیں، کتنے ہیں. آپ ایک کمپنی یہاں لاتور میں کھولیے، اسے یہ سارے پروڈکٹس کیجیے. اچھا ہومیوپیتھی والے بنائیے، یونانی بھی بنائیے، کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی، کتنے لوگوں کو کام، اور آپ کی دوا آپ کو سیف اچھی پیکنگ کے ساتھ مل رہی. یہ کوآپریشن سے ہو سکتا ہے. آپ تھوڑا سوچیں گے، کچھ لوگ تھوڑے ہمت کریں گے. ایک دن میں نہیں ہوتا. دیکھیے ایک دن میں کبھی نہیں بنا. ہمارے پاس جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بولتے ہیں پہلے سے چھوٹے سے شروع کرنا. چھوٹی دال مل شروع کریں گے تو کل بڑی دال مل ہو سکتی ہے. آپ کی چھوٹی سے بھی غیر سودی سوسائٹی بہت چھوٹی رہے گی، آپ کی بہت بڑی نہیں رہے گی. اتنی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. کوئی 2-12 کے بچے بھی چلا سکتے ہیں آپ. مگر وہ پھر بڑھتے جاتی، پھر ویسے قابل لوگ آپ کے ساتھ ملتے رہنا پڑتا ہے، پھر جا کے بہت بڑی بینک آپ کی بن سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے تو یہ پوچھیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کا یہ تصور واضح ہو جائے. تمام علماء
اس پہ متفق ہیں، سب سے ہم نے ڈسکشن کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا حصہ جو ہے نا کام کا باقی رہ گیا. ہم نے الگ الگ جماعتیں الگ اس پہ کام کیے ہم نے، لیکن یہ انڈسٹریز کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں رہنمائی نہیں ہوئی. ایک چیز اور دیکھا میں نے لاتور میں بھی، وکیل بنتا ہے تو لاء پڑھتا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے تو ڈاکٹری پڑھتا ہے، لیکن بزنس والے سے پوچھا تم نے کون سی کتاب پڑھی تو انہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی کوئی بزنس. نہیں واقعی صحیح بتا رہا ہوں تو بزنس کیا ہے معلوم ہی نہیں، بس لا رہے بیچ رہے. ایک وقت وہ غیر مسلم تھی دینے والی، تو میرے کو دے رہی تھی وہ امرود کچھ لڑ، اتنا گن رہا ہوں تو بھی دے رہی ہے. بڑا عجیب ہے، بولا غلط گن رہے آپ، یہ 5 کلو ہو گئے، تم 3 کلو بول کے میرے کو دے رہے، کیسا معلوم؟ میں نے نہیں بیٹھتے نہیں اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کیا تم کو؟ پھر سچی گنی، کیسا صاحب تم نے کیسا میری مدد کرے؟ بولا ایسا دھندا کرے تمہارا دھندا لپیٹ جاتا ہے نا. معلوم رہنا پڑتا ہے گنتی کیا ہے. تو لوگ ایسی کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا لاتے بیچتے، فائدہ ہوا فائدہ. ٹوٹل فائدہ ہوتا ہے کیا، بچتا ہے کیا؟ اچھا پیسہ جو بچتا ہے نا اس میں 2% بچانا پڑتا ہے R&D کے لیے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ دھندا ایک جیسا نہیں چلتا. جیسا اب یہ چائے والے چائے چلا رہے تھے، مگر اب امرت تلیہ والا آ گیا دیکھیے، اور انہوں نے ایسی چائے پیش کیا ان کے سب کے دھندے بیٹھ گئے. تو اس میں نیا لانا پڑتا ہے. اور مسلمانوں کی 2 خاصیت تھی پہلے سے رہی، مسلمانوں نے ہمیشہ نص سے اپنی جدوجہد کی. قرآن کی جو نص رہی تھی اسی کے مطابق نکلتا ہے. جیسے شادی کا ہے، اب کچھ لوگ کیا بولتے ہیں شادی میں کہ تو کھانا کھانا، دلہن کا کتنا اب قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ. تو اس پہ زیادہ بحث ہم نہیں کر سکتے، ہرا کیسے سکیں گے مجھے بتائیے. مگر سود کے بارے میں نص ہے بالکل، سود حرام ہے، یہ بیع حلال ہے، زنا حرام ہے، جو چیزیں غیبت حرام ہے. جو چیز پہلے قرآن میں پہلے اس پہ تو اکٹھا ہو جاؤ سب، باقی کے جو کرنے کا، میں اگر اس سے ہٹ کے کوئی نیا کرنے لگا نا تو پھر ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے میرا. مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو قرآن بتا رہا ہے پہلے شروع، تو اس پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کوئی جماعت کو اختلاف نہیں ہو سکتا. دوسری بات مسلمانوں کا تھا، ریسرچ کرتے تھے، اجتہاد تھا. جیسے کہ اب شریعت، ہر نبی کے ساتھ ایک نئی شریعت آتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اب 1400 سال ہو گئے، شریعت ویسی کی ویسی. تو شریعت میں تبدیلی ہوتی نہیں ہوتی ہے، اجتہاد کہتے ہیں. علماء بیٹھتے پھر بتاتے. جیسے اب نماز کندھے کو کندھا لگا کر ہی پڑھنا چاہیے تھا، اب پوری دنیا میں ڈسٹنس کے ساتھ نماز ہو رہی. کیسا ہو رہی صاحب؟ ہے کیا کہیں لکھا ہوا؟ اس کو بولتے اجتہاد. تو دنیا میں ایسا اجتہاد ہوتا ہے، یہ نوکری کرنا کہ نہیں کرنا، بزنس کرنا کہ نہیں. جو دین کے جاننے والے رہتے، جو نئی چیز نکلتی ہے اس کے بارے میں انہوں فتویٰ دیتے. تو یہ جب اجتہاد کا کام رہتا ہے، ریسرچ کا کام دین میں بھی ہے، ایسی دنیا میں بھی ہے. آپ ویسی کپڑا لائیں گے تو نہیں چلتا زیادہ دن، ہوٹل ویسی چلائیں گے تو نہیں چلتا، اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، جائزہ لینا. اب کرائے کی دکان ہے ویسی دے رہے پہلے کی جیسا نہیں، اب اس کے اندر نئے ٹرینڈس آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیسے. اب جیسا مالز کھل گئے، دیکھیے اچانک مالز کھل گئے، پہلے دکان کھولتے تھے اب مالز کھل گئے. ہمارے والد صاحب بولتے تھے مجھے، ارے اپنی ایسی دکان رہنا، ہر ایک کی ایک دکان رہنا اور بل ایک جگہ بننا. تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مال بننے بعد سے سمجھ میں آیا کہ یہ آئیڈیا تھی والد صاحب. تو آتی ہے آئیڈیاز آتی نا، تو آئیڈیاز لانے دینا چاہیے. میں بھی لوگوں کیا بولتا تھا، نہ کو لڑاؤ، اب دماغ بہت لڑا دیے لوگوں نے، مگر غلط بات ہے. دماغ لڑانے کے لیے آپ نیا سوچیں گے نا تو بہت نہیں. اب بمبئی میں ایک بچے نے کیا کیا، کوریئر کے معاملے میں کتاب بھول کر آ گیا اپنی میتھمیٹکس کی. ماموں کو بولا کوریئر سے بھیجو، وہ بولے وہ 50 روپے کی ہے، 200 روپے لگ رہے کوریئر، تو نہیں خرید لے. تو اس نے غور کیا کہ یہ ٹفن والے ہیں نا، ان کی مدد سے کروں. آج لاکھوں روپیہ وہ 8ویں کا بچہ کما رہا ہے، اب میٹرک میں آ گیا ہوں گا. تو 7ویں کا بچہ بھی میں نے انگلینڈ میں دیکھا، وہ بھی کام کرتا ہے، اس کے کھاتے میں پیسے جمع ہوتے ہیں، ایسی پینٹنگز کرتا ہے، ایسے ڈیزائن نکالتا ہے. ہم سمجھتے بچہ کیا کر رہے ہیں. تو بچے کو بھی یہ بولنا چاہیے آپ تحقیق کریے، نئی چیزیں نکالیے، ڈھونڈیے آپ کے بزنس میں کیا ہو سکتا ہے، بزنس کی کتابیں پڑھیے. ہم اس کی طرف کر رہے ہیں نا تو اتنا مزہ آ رہا ہے. اب لوگوں کو بزنس میں جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ بول رہے ہیں ہم مرجھا گئے تھے، سب بور ہو گئے تھے اپنے بزنس سے. اب یہ جو نئی آئیڈیاز لا رہے ہیں نا تو ہمارا بھی دل بول رہا ہے کیا کرنا چاہیے ہے نا. تو یہ ایک ماحول ہے، ایک تحریک ہے. ایسا کریں گے نا پوری امت ہاسپٹل بھی بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. آپ جو چاہیں گے کریں گے. دیکھیے مگر میرے کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا جس کو نہیں کرنا اس کو کیسے تیار کرنا ہے نا. مولانا وغیرہ کچھ بتا سکیں اس سلسلے میں. میں دیکھا سر پھوڑ لیتے مگر کچھ لوگ مانتے ہی نہیں. تو اگر ایسے یہاں لوگ ہوں گے تو پھر وہ نہیں قائم ہوتا. کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو کریں گے. اس کا بھی ایک قصہ آخری میں ختم کر دیتا ہوں. ہمارے رحمۃ اللہ شریف صاحب تھے، انہوں نے کہا، میں نے بولا لوگ تیار نہیں ہو رہے صاحب کام کرنے والے، ہمارے جیسے کام کرنے والے تیار ہونا. ارے وہ بولے بہت اچھا آئیڈیا بتاتا ہوں. دیکھو مرغی کو دیکھے کیا بولے، مرغی بچے کو انڈے کو گھولتی بولے اپنے 21 دن تک اپنے پیٹ کے نیچے، بال جھڑ جاتے بولے، کھاتی بھی نہیں، بالکل چون بچے آتے بولے، پھر پر کے نیچے رکھتی، 3 مہینے میں اس کے جیسے ہوتے. میں بولا بہت اچھا ایگزامپل.
आके मैं भी घोला, कुछ भी नहीं रिजल्ट निकला। मैं बोला अपने को घोलने नहीं आ रहा, बराबर नहीं निकल। तो अल्लाह ने क्या कर दिया, वो बदख के जैसे खास निकलते खास। तो हमारे दादा के पास थे, मुझे भी शौक़ हुआ, मैं भी एक जोड़ा ला लिया, बाज़ार में मिले तो अपना बाज़ार है तो अपना बाज़ार के ऊपर रखा। उन्होंने इतने अच्छे अंडे दिए, इतने बड़े बड़े अंडे देते, वो 7 अंडे दे दिए उसने बड़े बड़े। अब मेरे को ये हुआ कि इसको बिठाऊंगा, 7 बच्चे, ये जोड़ा कितना अच्छा दिखेगा, बिठा दिया उसको। बेचारी घोली पूरे उसके ये भी है। तो लोगों ने बोले नहीं इसके 35 दिन में निकलते। 35 दिन में भी कुछ नहीं। पीछे वेटरनरी डॉक्टर है, उसके पास ले गया, वो बोला अंडा लाओ। मैं बोला हवा नहीं लगना, वो बोला कपड़े में डाल के लाओ। कपड़े में डाल के लाया, उसने बैटरी यूँ करा, लाल था, सिर पकड़ लिया, तुमको मालूम नहीं कौन से अंडे में से बच्चे निकलते हैं? तो मैं बोला नहीं मालूम। अजी बोले ये क्रॉस ही नहीं भी है ना, वो फर्टिलाइज एग रहता है। आप यूट्यूब में जाइए, बहुत अच्छा बता रहे हैं। फर्टिलाइज एग में एक धब्बा रहता है, वो धब्बा रहा तो बच्चा निकलता है, वो धब्बा नहीं रहा तो अंडा दिखने को अंडा रहता है, बच्चा नहीं निकलता। ऐसे इंसान के अंदर इरादा रहता है, इरादा रहा तो नहीं बनता है। बगैर इरादे के लोगों को कितना भी घोले ना तो कुछ भी नहीं हो। तो मेरे को 7 साल में फिर अल्लाह से माफ़ी मंगा कि मेरे वजह से वो ख़ास को नहीं तो क़यामत में पकड़ लेंगी ना, वो बोलेंगे मैं तो नहीं बिठाया, इन्हें ने बिठाया था, देखो अक्लमंद आदमी खलीफा बनाए थे तुमने इसको। मैं बोला अल्लाह माफ़ फरमा, मेरे से गलती हो गई, मगर मेरे को हमेशा का सबक मिला। अब मैं वो लोगों में काम करता हूँ जिसके अंदर ज़रा धब्बा देख ले तुम्हें, बगैर धब्बे के लोगों के पीछे नहीं पड़ता। तो मेरे पास कोई जादू भी नहीं है ऐसा कि मैं फूंक दिया यहाँ तो कल से जादू एकदम शुरू हो रही साहब, है ना। मेरे पास क्या, किसी के पास भी नहीं। तो ये कुछ चंद बातें थी मेरी टूटी फूटी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।